بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معرفہ چینل کے اس تیسرے سبق میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ نرحب بکم فی الدرس الثالث من قناۃ معرفہ۔ آج ہم عربی کی ایک نئی عبارت لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ مجھے خوشی ہے کہ آپ لوگوں نے چینل کے دونوں پچھلے ویڈیو کو لائک کیا، پسند کیا اور اپنے بیش قیمت مشوروں سے بھی نوازا۔ کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ اسکرین پر عبارت نظر نہیں آتی ہے، دھندلی نظر آتی ہے، تو اس بار میں نے فونٹ سائز بڑھا دیا ہے اور امید کرتا ہوں کہ اب اس بار اور اس کے بعد انشاءاللہ اس دقت کا سامنا نہیں ہوگا۔ تو آئیے ہم اپنے سبق کی شروعات کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے سبسکرائب کر لیجئے، سبسکرائب کا بٹن دبا کر، تاکہ جب بھی نئے ویڈیوز اس پہ ڈالے جائیں آپ کو اس کا علم ہو جائے اور آپ ان سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اور اسی طرح میں آپ سے یہ بھی گزارش کروں گا کہ اس کو اپنے دوستوں اور ساتھیوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے تاکہ وہ بھی اس ایسے ویڈیوز سے فائدہ اٹھا سکیں۔ عربی کی عبارت آپ کے سامنے حاضر ہے، تو تھوڑی دیر کے لیے اس ویڈیو کو پاز کر دیجئے، روک دیجئے اور خود سے اس عبارت کو اعراب کے ساتھ حل کرنے کی کوشش کیجئے، اس کے مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، پھر اس کے بعد ہم شروعات کریں گے۔ امید ہے کہ آپ نے پڑھ لیا ہوگا، تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں۔ پہلے ہم عبارت پڑھیں گے، ایک فقرہ، ایک پیراگراف جو یہاں پہ ہیڈنگ ہے، اور اس کے بعد ہم ہر لفظ کی تشریح کریں گے اور اس کے بعد پھر پورے فقرے کا ترجمہ کریں گے۔ ٹھیک ہے، شروع کریں۔ فیروز کورونا ملايين الاطفال، دھیان دیجیے گا اعراب پہ، ملايين الاطفال في اليمن على وشك الموت جوعا بسبب تناقص المساعدات الانسانیہ۔ فیروز وائرس کے لیے استعمال کرتے ہیں، اس کی جمع فیروسات ہوتی ہے، اور یہ سافٹ ویئر کے وائرس کے لیے بھی اس کا استعمال ہوتا ہے۔ وائرس عربی میں اس کو فیروس لکھتے ہیں۔ ملايين الاطفال، ملیون ہم نے اس سے پہلے بھی بتایا تھا پچھلے اسباق میں، ملیون کہتے ہیں 10 لاکھ کو، اور اس کی جمع ملايين ہے۔ ملايين الاطفال کا مطلب ہوگا یہاں پہ لاکھوں بچے۔ اس طرح کی تعبیرات عربی میں استعمال ہوتی ہیں۔ اردو میں ہم جیسے کہتے ہیں لاکھوں بچے، لاکھوں لوگ، ہزاروں افراد، ہزاروں طلبہ، سینکڑوں طلبہ، تو اس طرح کے معانی کو ادا کرنے کے لیے آپ عربی میں یہ تعبیر استعمال کر سکتے ہیں۔ تو اس تعبیر کو آپ دھیان میں رکھیے اور پھر اس کا آپ استعمال کیجئے گا۔ کیا ہے؟ ملايين الاطفال۔ مثلا میں نے کچھ مثالیں نیچے میں دی ہیں کہ اس کا استعمال آپ اور کیسے کر سکتے ہیں، جیسے آلاف الناس کا مطلب ہوگا ہزاروں لوگ، اجتمعت آلاف الناس فی الشارع، سڑک پر ہزاروں لوگ اکٹھا ہو گئے۔ اسی طرح اگر ہم کہیں اعانی من مئات الامراض، مجھے سینکڑوں بیماریاں ہیں، میں سینکڑوں بیماریوں سے جوجھ رہا ہوں، پریشان ہوں۔ عانى يعاني معانات، من کے صلہ کے ساتھ کسی چیز سے دوچار ہونا، کسی چیز کا سامنا کرنا۔ اسی طرح ایک اور مثال دیکھیے، یتعلم آلاف الطلاب فی دار العلوم، مطلب دار العلوم میں ہزاروں طلبہ پڑھ رہے ہیں۔ تو اس تعبیر کو یاد رکھیے، اور اردو میں اگر اس طرح کی عبارت آتی ہے کہیں پہ سینکڑوں روپیے، مثلا کہیں کہ انہوں نے سینکڑوں روپیے خرچ کر دیے، تو اس میں آپ مئات الروبیات استعمال کر سکتے ہیں۔ انفق مئات الروبیات آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اس میں جو ایک دوسری تعبیر ہے وہ علی وشک ہے، اس کا خیال رکھیے۔ وشک کا اصل مطلب ہوتا ہے قریب ہونا یا قریب آنا۔ مثلا کہتے ہیں وشکت نہایتہ، کہ اس کا خاتمہ قریب آ گیا۔ وشک موتہ، اس کی موت قریب آ گئی ہے۔ اسی سے اوشک آیا ہے۔ اوشک افعال مقاربہ میں سے ہے، ہم نے افعال مقاربہ پڑھا ہے، اس کا استحضار کیجئے۔ تو یا تو آپ اس کو، یہ فعل جو افعال مقاربہ میں سے یہ فعل ہے اوشکا، اس کا استعمال کر کے جملہ فعلیہ بنا سکتے ہیں، یا اگر جملہ اسمیہ بنانا ہو تو علی وشک بعد میں لے آئیے، دونوں کا مفہوم ایک ہی رہے گا۔ مثلا مثال دیکھیے، اگر مجھے کہنا ہو کہ میں بس پہنچنے والا ہوں، میں بس پہنچنے والا ہوں، تو میں کہہ سکتا ہوں کہ اوشکت علی الوصول، میں بس پہنچنے والا ہوں، یا میں کہہ سکتا ہوں کہ انا علی وشک الوصول، میں بس پہنچنے والا ہوں۔ تو اردو میں جب ہم اس طرح کی عبارت دیکھیں، جب اس طرح کے مفہوم کو ادا کرنا ہو کہ بس وہ جانے والا ہے، بس وہ نکلنے والا ہے، بس میں پہنچنے والا ہوں، بس میں اپنا کام ختم کرنے والا ہوں، تو اوشکت ان انہی العمل، میں اپنا کام ختم کرنے ہی والا ہوں۔ اوشکت علی انہاء العمل۔ ٹھیک ہے، تو نیچے آپ مثالیں دیکھ لیجئے کیا کیا ہیں۔ مثلا ایک مثال میں نے دی ہے، اقتصاد الہندی علی وشک الانہیار،
ہندوستان کی جو معیشت ہے وہ بالکل بس برباد ہونے والی ہے، ختم ہونے والی ہے، بربادی کے دہانے پر ہے۔ انہارا کا مطلب ہوتا ہے زوال پذیر ہونا، گرنا، مطلب زوال کا شکار ہونے والی ہے یہاں کی معیشت۔ یا آپ اس کو اس طرح بھی استعمال کر سکتے ہیں کہ اوشک اقتصاد الہندی علی الانہیار، کہ ہندوستان کی معیشت برباد ہونے والی ہے، دھڑام سے نیچے گرنے والی ہے۔ تو دونوں طرح دیکھ لیجئے، جملہ اسمیہ بنا کر استعمال کیجئے یا پھر جملہ فعلیہ بنا کر۔ تو یہ دو لفظ واضح ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ ہے الموت علی وشک الموت جوعا، مطلب مرنے کے قریب ہو گئے ہیں۔ کیسے مرنے کے؟ جوعن، بھوک سے۔ تو بھوک یہاں پہ تمیز ہے، کہتے ہیں کہ یموتون جوعن، وہ لوگ بھوک سے مر رہے ہیں۔ یموتون عطشن، وہ لوگ بھوک سے مر رہے ہیں۔ یتململون عطشن، وہ لوگ پیاس سے بلبلا رہے ہیں۔ یتململ الاطفال عطشن، بچے پیاس سے بلبلا رہے ہیں۔ تو جوعن عطشن یہاں پہ یہ تمیز ہے اور تمیز کی بنا پر منصوب ہوتا ہے۔ آگے کیا ہے؟ بسببی، بسببی میں سبب کا مطلب جانتے ہیں، کی وجہ سے، بسببی کی وجہ سے، سبب مضاف ہو رہا ہے تناقص کی طرف، تناقص نقص سے نکلا ہے، نقص کا مطلب ہوتا ہے قلت، کمی۔ المساعدات یہ جمع ہے مساعدتن کی، مساعدتن کہتے ہیں تعاون کو، مدد کو۔ جیسے انگریزی میں کہتے ہیں یا اردو میں ہم کہیں کہ میں آپ کی کیسے مدد کر سکتا ہوں، یا انگریزی میں کہتے ہیں ہاؤ کین آئی ہیلپ یو، ہاؤ کین آئی ہیلپ یو، آپ سنتے ہوں گے۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کیف یمکننی ان اساعدک، کیف یمکننی مساعدتک، کیف استطیع ان اساعدک۔ تو مساعدہ کا لفظ مدد کرنے کے لیے، تعاون کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ بھی یہ لفظ تعاون اور امداد کے مطلب میں ہے۔ انسانیہ یہ انسان کی طرف منسوب ہے، مطلب جو انسانیت پر مبنی ہو، جو انسانیت نواز، انسانیت پسند، انسانیت پر مبنی مدد، امداد۔ تو اگر ہم اب ترجمہ کریں تو کیسے کریں گے؟ ملايين الاطفال فی الیمن، یمن میں لاکھوں بچے علی وشک الموت جوعا، یمن میں لاکھوں بچے بھوک مری کے قریب ہیں، بھوک سے مرنے کے قریب ہیں، بھوک مری کے دہانے پر ہیں۔ کیوں؟ بسبب تناقص المساعدات الانسانیہ، مساعدات موصوف ہے، الانسانیہ صفت ہے، یہ موصوف صفت مل کر کے تناقص کا مضاف الیہ ہے، اور تناقص سبب کا مضاف الیہ ہے، اور مساعدات الانسانیہ کا مضاف ہے۔ اسی لیے دیکھیے گا کہ سب پہ زیر آ رہا ہے، مضاف الیہ مضاف ہو گیا اور پھر مضاف الیہ ہو گیا۔ تو انسانیت پر مبنی یا فلاحی امداد میں کمی آنے کی وجہ سے یمن میں لاکھوں بچے بھوک مری کے قریب ہیں، بھوک مری کے شکار ہونے والے ہیں، بھوک سے مرنے والے ہیں۔ اتنا واضح ہے؟ آگے بڑھیں ہم، ٹھیک ہے، ہم نیچے والا پڑھتے ہیں، دیکھیے۔ حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف من أن ملايين الأطفال في اليمن يشرفون على الموت جوعا وسط تناقص هائل في المساعدات جراء تفشي وباء کورونا۔ یہاں پہ حذرہ کا لفظ ہے پہلا۔ حذرہ کا مطلب ہوتا ہے آگاہ کرنا، متنبہ کرنا، متنبہ کرنا، خبردار کرنا، اور منظمہ کا مطلب ہوتا ہے تنظیم۔ الامم المتحدہ جس کو ہم اقوام متحدہ کہتے ہیں، جس کو انگریزی میں ہم یونائٹڈ نیشنز کہتے ہیں۔ للطفولہ، طفولہ کہتے ہیں بچپن کو۔ تو یہاں پہ لفظی ترجمہ ہوا کہ اقوام متحدہ کی تنظیم بچوں کے لیے، یعنی انگریزی میں اصل میں اس کو کہتے ہیں یونائٹڈ نیشن انٹرنیشنل فنڈ فار چلڈرین، جس کا شارٹ فارم ہے یونیسیف، UNICEF، یونیسیف۔ تو عربی اس کی کیا ہے؟ منظمۃ الامم المتحدہ للطفولہ، یعنی اقوام متحدہ عالمی فنڈ برائے اطفال۔ اردو میں اس کا ترجمہ کیسے کریں گے؟ اقوام متحدہ عالمی فنڈ برائے اطفال۔ من ان ملايين الاطفال، یہ کلیئر ہے، ملايين الاطفال آ چکا ہے۔ من، اب یاد رکھیے گا کہ حذرہ کا استعمال من کے صلہ کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، یعنی ہم جس چیز سے ڈرا رہے ہیں یا کوئی جس چیز سے ڈرا رہا ہے تو اس سے پہلے من آئے گا۔ فی الیمن یشرفون علی الموت، اشرف علی کا وہی مطلب ہے جو اوشک علی کا مطلب ہے، اشرف علی کا وہی مطلب ہے جو اوشک علی کا مطلب ہے، ٹھیک ہے۔ ویسے اشرف علی کا ایک اور مطلب ہوتا ہے، اور وہ ہوتا ہے نگرانی کرنے کے مطلب میں۔ تو اشرف اعلی کا مطلب ہوتا ہے نگرانی کرنا اور قریب ہونا، جیسے اوشک اعلی۔ نیچے میں نے کچھ مثالیں دی ہیں، دیکھیے۔ اشرف العصر علی نہایتہ الحتمیہ، زمانہ اپنے انجام کو پہنچنے والا ہے، اپنے
خاتمے کو پہنچنے والا ہے. اشرف القطار علی الوصول، ٹرین بس پہنچنے والی ہے. اور اشرفہ کا ایک جو دوسرا مطلب میں نے بتایا تھا اس کی ایک مثال نیچے ہے. تشرف امی علی امور المطبخ، میری والدہ وہ مطبخ کے کاموں کو دیکھتی ہیں، مطبخ کے کاموں کی نگرانی کرتی ہیں، کچن کے کاموں کی دیکھ بھال کرتی ہیں. تو یہ دونوں اس لفظ کے استعمالات ہیں. اب دیکھیے کیا ہے، وسط تناقص حائل، اس میں ایک لفظ حائل ہے، اس کو یاد رکھیے گا، یہ بہت استعمال ہوتا ہے. حائل کا مطلب ہوتا ہے ہولناک، زبردست، بڑا. اگر ہم کہیں کہ بہت بڑی تعداد تھی تو ہم کہہ سکتے ہیں عدد حائل، بہت بڑی تعداد، زبردست، وہاں پہ بہت زبردست بھیڑ اکٹھا ہو گئی. حشد حائل، بڑی تعداد، بڑا، زبردست. عدد حائل، تو آپ اس کو اس معنی میں استعمال کر سکتے ہیں. وسط کا مطلب بیچ ہوتا ہے. تو اگر لفظی ترجمہ اس کا دیکھیں تو ہم کہیں گے کہ زبردست، قلت کے درمیان. اردو میں لیکن ہم ایسے استعمال نہیں کرتے ہیں، ہم وہی کہہ رہیں گے جو اوپر آ چکا ہے کہ زبردست قلت کی وجہ سے. ہم عربی میں اس طرح کا استعمال کرتے ہیں اور اصل میں یہ انگریزی کا چرپا ہے، انگریزی سے لیا گیا. امٹس جس کو ہم استعمال کرتے ہیں انگریزی میں امٹس، تو اسی کے لیے وسطہ ہم عربی میں استعمال کرتے ہیں. لیکن اردو میں ہم ایسے نہیں بولتے ہیں، اردو میں ہم وجہ سے ہی استعمال کریں گے. یہاں پہ یہ دیکھیے ایک اور لفظ ہے جرا. جرا جو آتا ہے وہ کی وجہ سے، کے لیے استعمال ہوتا ہے، اسی معنی میں جس معنی میں بے سبب استعمال ہوتا ہے یا من اجلی ہی استعمال ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے. تو اوپر دیکھیے ہیڈنگ میں بے سبب تھا، یہاں پہ ایک نیا لفظ آپ کے سامنے ہے جرا. تو اس لفظ کو یاد رکھیے اور اس کو استعمال کیجئے گا. کہیں پہ بے سبب استعمال کر لیجئے، کہیں پہ لاجلی استعمال کر لیجئے، من اجلی استعمال کر لیجئے، کہیں پہ جرا استعمال کر لیجئے. ٹھیک ہے. تفشی، تفشا یا تفشا تفشن کا وہی معنی ہے جو انتشر ینتشر کا معنی ہے، جو شاع یا شیع کا معنی ہے، مطلب پھیلنا. تفشا پھیلنا، انتشارہ پھیلنا. تو یہاں پہ ہم انتشار کا لفظ بھی استعمال کر سکتے ہیں. وبا، وبا کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہاں پہ جائحہ، تو کورونا بھی عربی میں بہت استعمال کرتے ہیں پینڈیمک کے لیے، جس کو انگریزی میں پینڈیمک کہتے ہیں اور اردو میں وبا کہتے ہیں. وبا کا بھی لفظ استعمال کرتے ہیں. تو کیا ہوگا کہ ایک بار پھر سے ہم اس عبارت کو اعراب کے ساتھ پڑھتے ہیں اور پھر ہم اس کا ترجمہ کریں گے. کیا ہے اب دیکھیے گا غور سے. حذرت منظمۃ الامم المتحدۃ للطفولۃ، یونیسیف، من، کس چیز سے ڈرایا ہے؟ من ان ملايين الاطفال. ترجمہ کرتے ہیں کہ اقوام متحدہ عالمی فنڈ برائے اطفال، یونیسیف نے متنبہ کیا ہے، خبردار کیا ہے، آگاہ کیا ہے. کس بات سے؟ من ان ملايين الاطفال، کہ لاکھوں بچے، فی الیمن، یمن میں، یشرفون علی الموت جوعا، لاکھوں بچے یمن میں بھوک مری کے کگار پر ہیں، بھوک سے مرنے کے قریب ہیں، بھوک سے مرنے والے ہیں، بھوک سے مرنے کے قریب ہیں. کیوں؟ وسط تناقص حائل فی المساعدات، مدد میں، تعاون یا امدادات میں زبردست قلت کی وجہ سے. جو کورونا کی وبا آئی ہے، اس کی وجہ سے بہت سارے افراد متاثر ہوئے ہیں، بہت سارے شعبے متاثر ہوئے ہیں، پوری زندگی متاثر ہوئی ہے. تو اسی کا اثر یہ بھی ہے کہ یمن میں جو ہیومینیٹیرین یعنی انسانی امدادات پہنچ رہے تھے، جو مالی تعاون وہاں پہنچ رہا تھا، اور اس طرح کے جو تعاون کی دوسری اور شکلیں ہیں وہ جو ہو رہی تھی وہاں پہ، اب وہ نہیں ہو پا رہی ہیں. اس میں بھاری اور زبردست گراوٹ آئی ہے، کمی آئی ہے، اور اس کی وجہ سے وہاں کے بچے بھوکمری کا شکار ہونے لگے ہیں یا بھوکمری کا شکار ہونے والے ہیں. تو کیا ہے؟ وسط تناقص حائل، یہ موصوف صفت ہے، یاد رکھیے گا. تناقص حائل، امدادات میں یا امداد میں زبردست کمی کی وجہ سے. کیوں؟ جراء تفشی وباء کورونا، کورونا وبا کے پھیلنے کی وجہ سے امدادات میں زبردست کمی آنے کے درمیان. لفظی ترجمہ کمی آنے کے درمیان یعنی کمی آنے کی وجہ سے. تو کورونا وبا کے پھیلنے کے بعد یا کورونا وبا کے پھیلنے کی وجہ سے امدادات میں کمی آنے کے نتیجے میں لاکھوں بچے یمن میں بھوک سے مرنے کے قریب ہو گئے ہیں. اس بات سے یونائٹڈ نیشن کی جو تنظیم ہے بچوں کے لیے، یونیسیف نے ڈرایا ہے، آگاہ کیا ہے، متنبہ کیا ہے.
آج کا ہمارا سبق ہے. آج ہم نے کچھ نئی تعبیرات سیکھی ہیں. مثلا ملايين الاطفال، اسی کے طرز پہ ہم کہہ سکتے ہیں مئات الربیات، آلاف الناس، آلاف الطلاب، ملايين الطلاب. ہم اس پہ اس طرح کی عبارتیں بنا سکتے ہیں. دوسری کیا تعبیر تھی؟ علی وشک. اوشکا افعال مقاربہ میں سے ہے، تو آپ جملہ فعلیہ میں اس کو استعمال کر لیجئے، یا جملہ اسمیہ بنائیے تو آگے علی وشک لے آئیے. اسی کے مفہوم میں اور اسی کا ایک متبادل اشرف اعلی ہے. اشرف اعلی بھی اوشک اعلی کے معنی میں ہی ہے. اشرف اعلی کا ایک دوسرا مطلب نگرانی کرنا بھی ہوتا ہے. تو یہ کچھ تعبیرات تھیں. الفاظ مثلا ہم نے حذرہ سیکھا ہے. حذرہ من کے صلہ کے ساتھ آتا ہے اور اس کا مطلب آگاہ کرنا اور متنبہ کرنا ہوتا ہے. اس طرح حائل کا لفظ ہے جو زبردست، بھاری، بڑا، جیسے عدد حائل کہتے ہیں، اس مطلب میں استعمال ہوتا ہے. اس کے بعد تناقص ہے جو قلت اور کمی کے مطلب میں استعمال ہوتا ہے. جرہ ہے جو بے سبب کے مطلب میں استعمال ہوتا ہے کی وجہ سے. تو ہم آج کا یہ سبق یہیں پہ اختتام کرتے ہیں اور یہیں پہ ختم کرتے ہیں. امید ہے آپ کو یہ ویڈیو بھی پسند آیا ہوگا. تو ہمارے چینل کو اگر اب تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور اپنے دوستوں اور ساتھیوں کے ساتھ شیئر کیجئے تاکہ وہ بھی ایسے ویڈیوز سے فائدہ اٹھا سکیں. ٹھیک ہے، پھر ملتے ہیں ہم اگلے ویڈیو میں اگلے سبق اور ایک نئی عبارت کے ساتھ. اللہ حافظ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.